بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ذاتی گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے سورہ حشر کا یہ وظیفہ۔ بہت بہت بڑی خواہش میرے دوستوں کی ہوتی ہے، جو یہ پوچھتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر کے، کہتے ہیں جی ایسا کوئی عمل بتا دیجئے شاہ صاحب کہ اپنا ذاتی گھر بن جائے۔ اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ جو آج کل کے حالات اور جو مہنگائی کے سسٹم بن چکے ہیں کہ انسان کی آدھی سے زیادہ تنخواہ تو کرایوں کی مد میں نکل جاتی ہے۔ اوبیسلی جب ہر چیز مہنگی ہوئی ہے تو مالک مکان نے کرائے بھی بہت زیادہ بڑھا دیے، آسمان پر چلے گئے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا گھر اپنا ہو جائے تو بہت 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 بڑی راحت ہے۔ اب یہ ان لوگوں سے دیکھیے جن لوگوں کے پاس اپنے ذاتی گھر ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ ان لوگوں کی طرف دیکھا کریں کہ جن کے ذاتی گھر نہیں ہوتے اور وہ پریشان ہوتے ہیں اس کو لے کے۔ تو بات یہ ہے کہ شکر کا معاملہ کرے وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب سے، کیونکہ رب ہی دے سکتا ہے، رب اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کر سکتا ہے، تو کہ وہ اپنے رب سے مانگے۔ اب مانگنے کا طریقہ، پروسیس یا کون سی آیت کے ذریعے آپ کا یہ خواب جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے، کس عمل کے ذریعے پورا ہونے والا ہے، یہ میں آج آپ کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل بتا دوں گا۔ ویسے میں پہلے بھی اس پر ذاتی مکان کے لیے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں، لیکن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایزی ہو جائے، تھوڑا سا اور ایزی ہو جائے، کیونکہ یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہمیشہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمل کسی ایک کام کے لیے بار بار کئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ہی عمل کو پوری احتیاط کے ساتھ اگر آپ کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش کر کے، بڑی ریسرچ کر کے آپ کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل لے کر آتا ہے، اور وہ غریب کہیں 10 منٹ کی 12 منٹ کی ویڈیو بنا بیٹھتا ہے، تو وہ اس کو سننا تو آپ کو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وظیفہ آپ کو پتہ لگ جائے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ اس کو سکپ کر کے صرف 2 منٹ کی وہی چیز دیکھیں گے جہاں پہ وہ وظیفہ بتا رہا ہوگا۔ اب اس بیچارے نے جو آگے پیچھے بیٹھ کے جو باتیں آپ کو بتائیں کہ اس میں یہ احتیاط کر لینا، اس کو اس ٹائم پہ کر لینا، اس کے دوران آپ یہ عمل نہ کرنا، وہ سب آپ سننے سے رہ جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جو ہے کام نہیں کرتا، پھر اس بابے کو چھوڑ کے پھر کسی اور بابا جی کا ویڈیو کھول لیا جاتا ہے کہ اس کا وظیفہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے یا اس کی۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کیا کریں کہ مکمل واچ کر لیا کریں۔ دیکھیے تھوڑا سا ٹائم، اگر آپ کی زندگی میں 1 کروڑ روپے 2 کروڑ کا گھر آپ لینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مشاورت آپ کو فی سبیل اللہ دے رہا ہے، اس نے ویڈیو بنائی، تو آپ کی 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر پوری بات تو سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا ہو اور اس آیت یا عمل بتانے سے اللہ پاک آپ کو آپ کا گھر دے دے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے اپنی زندگی کے اتنے وقت میں سے جو آپ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ایسے ہی سرفنگ کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں، تو آپ اس میں سے 10 منٹ غور سے اگر ایک ویڈیو دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گھاٹے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی وجہ سے میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے دوست ویڈیو پوری دیکھا کریں اگر تو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا، میری ایک عادت ہے کہ میں رسپونڈ کر دیتا ہوں، کمنٹ کو بھی رسپونڈ کر دیتا ہوں، نمبر دے کے اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی جو بڑے بڑے سٹارز یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے شیوخ، شیخ الوظائف اور دامت برکاتہم عالیہ جیسے ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بناتی ہیں پیر اور فلاں اور یہ وہ، تو وہ آپ کو رپلائی کرنا تو ایک طرف، آپ کی بات سننا اور کمنٹ کو یس نو کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اگر اس کی تو پھر آپ ویڈیو میں خیال میں غور سے دیکھتے ہوں گے کہ کوئی چیز مس ہو گئی تو اس بابا جی نے بتانی نہیں ہے، نہ اس نے رسپونڈ کرنا ہے۔ لیکن میری حد تک جہاں تک ہے کہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا، مطلب جب سے میں نے یہ چینل بنایا ہے، آج 3 مہینے ہو گئے، یہ آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ 3 مہینے میرا چینل آپ لوگوں نے مونیٹائز کروا دیا، بہت سپورٹ دی ہے، دیکھا ہے آپ نے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ 3 مہینے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے یا یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے سر کو، بھائی سر بھی کیا کرنا، علی بھائی کو میں نے کوئی میسج کیا تھا اور اس نے رپلائی نہیں کیا یا رسپونڈ نہیں کیا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں رسپونڈ کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جب مجھے پتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی وظیفے کہ انہوں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی، اب بات سمجھ میں نہیں، اب اس کے اوپر یہ پوچھیں گے۔ تو بعض لوگ پوری ویڈیو بھی واچ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہم سے بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے بتانے میں، دیٹ از بھی اندر تھنگ کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے، تو ضرور پوچھیں۔ لیکن بس ریکویسٹ یہ ہے
کہ آپ پہلے سکون سے پوری ویڈیو واچ کر لیا کریں, اس کے بعد پھر آپ پوچھ لیا کریں, اگر کوئی سوال اس میں ہم بتانے سے قاصر ہو جائیں تو آپ پوچھ لیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس وظیفے کی طرف. جمعے کا دن ہونا چاہیے, جمعے کے دن آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے, جمعہ نماز کے بعد. جمعے کے بعد آپ بیٹھ جائیں, جمعہ نماز کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر لیں, اور اگلے 5 جمعے آپ نے پھر ریگولر اس کو کرنا ہے. ایک جمعہ تو ہو گیا جس میں آج آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد دوسرا جمعہ, تیسرا جمعہ, چوتھا اور آخری 5واں جمعہ ہوگا. یہ 5 جمعے کا عمل ہے. 5 جمعوں میں آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اسی کے دوران آپ خیرات صدقات بھی ہر جمعے بیس پہ کرتے رہیں. اور شروع کرنے سے پہلے اسی طرح سے پہلے 2 نفل صلاۃ التوبہ, 2 نفل صلاۃ الحاجت آپ پڑھ لیں گے. اس دوران نماز کی آپ نے 5 وقت کی پابندی کر لینی ہے. پیچھے نماز اگر آپ کی قضا ہیں تو قضاء العمری کی نیت کر کے ان کو ادا کرنا شروع کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کر کے شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر آپ اپنے گھر کے مالک ہوں گے. پھر اللہ بندوبست کرنے والا ہے, وہ آپ کا جیک پاٹ لگا دے, آپ کا پرائز بونڈ لگا دے, آپ کی لاٹری لگا دے, آپ کو کہیں سے بھی دے دے, آپ کا گھر اپنا ہو جائے گا. لیکن بات وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے کر کے آپ نے پوری احتیاط کے ساتھ ان 5 جمعوں کے درمیان آپ نے اپنی نماز 5 گانا قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وظیفے کو ٹائم کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد, پہلے تو جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں گے, پھر ظہر کی نماز کے بعد اس کو آپ ریگولر پڑھتے رہیں گے. اور کوشش کریں کہ ہر جمعے کو آپ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں. اس جمعے کو بھی جب آپ شروع کریں گے تو پھر اس کو بھی آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کسی غریب کو, مستحق کو خیرات کر کے اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 111 بار یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہے جب آپ وظیفہ شروع کرنے لیں گے. اس کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے 3 بار, 5 بار, 11 بار, اور اس کے بعد 21 دفعہ 21 ٹائمز آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہے وہ پڑھنی ہے. اور یہی عمل آپ کریں گے اگلے 5 جمعوں تک. اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا, بس یہ آپ کرتے جائیے. اور اگر آپ کی ترتیب سیم رہی, آپ نے وقت کا خیال رکھا, آپ نے نماز کی پابندی کری, آپ نے شروع کرنے سے پہلے صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت پڑھی, آپ نے صدقات خیرات کر کے شروع کیا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے آپ اس کو شروع کرتے جائیں گے اگلے جمعے تک ہی آپ کو اسباب نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ کچھ سلسلے میں بہتری آ رہی ہے, ہمارے کچھ نہ کچھ ریسورسز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر آخری جمعے تک آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بہتری آ گئی. اور جو چیز آپ ناممکن سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ان حالات کے اندر یہ ہو سکے, تو حالات کیسے بھی ہوں, حالات کو اللہ پاک ہی یہ حالات بناتا بھی ہے, حالات بہتر بھی کر دیتا ہے. اللہ پاک ہی جو ہے وہ قرآن میں بتا چکا ہے ہمیں کہ ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو آپ صرف یہ اللہ کی اس کلام پہ بلیو کرتے ہوئے آپ صرف اللہ سے اس کے کلام کا واسطہ دے کر صرف مانگیے اور دعا کیجیے, اور وظائف کو پوری احتیاط کے ساتھ اور دل جوئی اور شوق کے ساتھ, کیونکہ شوق سب سے زیادہ شوق پتہ ہے کس کو ہوتا ہے؟ ذاتی گھر کا, خواتین کو ہوتا ہے. تو میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ کہ اگر آپ خود سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں, اچھا بیچ میں کوئی پیریڈس کے وجہ سے ڈیز کا آ جاتا ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو اس گیپ کے بعد پھر آپ جمعے پورے کر دیجیے گا 5. تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ کریں, اس طرح سے سوچ کے کریں کہ بس یہ میں کر رہی ہوں. تو اس کے بعد انشاءاللہ جیسے یہ 5 جمعے کا یہ میرا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو میں اپنے گھر میں ہوں گی, بس میں اپنے گھر میں ہوں گی, یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک کے سامنے کوئی چیز جو ہے بتایا نا کہ وہ ناممکن کا لفظ نہیں ہے. وہاں پہ اللہ تو ہر چیز پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ جب جس چیز کا حکم کرتا ہے بس وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اپنے حصے کا کام کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ رب العالمین میں تو آپ کے کن کا انتظار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو آپ کن کر دیجئے تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اللہ پاک جو ہے وہ مسائل کو حل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز خواہش کو پورا کرے, جو بے گھر ہیں ان کو ان کا گھر دے. میری یہ دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس مقصد میں مزید کامیابی عطا فرمائے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور زندگی تھوڑا سا مہلت بھی دے دے. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.